اطہر قصور کا باشندہ تھا۔ قصور کا باشندہ تھا۔ اس کے کنبے میں بیوی حواریہ، 5 بیٹیاں ماہ، لقا، زہرا، نابیہ، شانہ اور حمنہ کے علاوہ 2 بیٹے شکیل اور نبیل یہ رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی حمزہ اور بوڑھا باپ ثروت بھی اطہر کے ساتھ رہتے۔ کوٹ مراد خان میں واقع مین بازار میں اطہر سبزی کی دکان چلاتا۔ اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی پیشی زمین اس کی پیداوار اور دکان کی آمدن سے جیسے تیسے پورے کنبے کا خرچ چل رہا تھا۔ شکیل کی چاچی کا نام عائشہ تھا۔ وہ فیروز پور کے پاس واقع اسٹیل باغ مرکز میں بچوں کے لیے مڈ ڈے میل کے بنانے کا کام کرتی۔ شکیل 4 سال کا ہو گیا تو حواریہ نے اسے اسٹیل باغ مرکز میں پڑھانے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ صبح 8 بجے شکیل چاچی عائشہ کے ساتھ جاتا، 11 اور 11:30 بجے تک اسی کے ساتھ واپس لوٹ آتا۔ روزانہ کی طرح 22 اکتوبر 2013 کو صبح 8 بجے ننھا شکیل اپنی چاچی عائشہ کے ساتھ پڑھنے گیا۔ مڈ ڈے میل بنا کر 11:30 بجے تک عائشہ گھر لوٹ آئی، مگر شکیل اس کے ساتھ نہیں۔ اس کی بابت دریافت کرنے پر عائشہ نے بتایا، اسٹیل باغ اسکول میں چھٹی کے بعد شکیل مجھے نہیں دکھائی دیا تو میں یہ سوچ کر چلی آئی کہ وہ اکیلا ہی یا دوسرے بچوں کے ساتھ گھر لوٹ آیا ہوگا۔ پریشانی کا یہ سبب تھا کہ معصوم شکیل گھر نہیں لوٹا۔ عائشہ کا جواب سن کر حواریہ گھبرا گئی اور عائشہ کو ساتھ لے کر فوراً اسٹیل باغ کی طرف بھاگی، لیکن شکیل وہاں نہیں تھا۔ تو پورے قصور میں اسے تلاش کیا لیکن شکیل کہیں نہ ملا۔ اب تو حواریہ بھی ڈرنے لگی۔ اس نے شوہر کو فون کر کے کوٹ مراد گھر سے بلا لیا۔ اطہر نے بھی اپنے اطمینان کے لیے اسٹیل باغ تک شکیل کو ڈھونڈا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شہر کے متعدد لوگ بھی شکیل کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ انہی میں اطہر کا پڑوسی نوجوان نوال سمرہ بھی تھا۔ اس نے اطہر کو مشورہ دیا کہ وہ رکشے پر لاؤڈ سپیکر سے چاروں طرف منادی کرائے، اگر کسی نے شکیل کو دیکھا ہوگا تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا۔ یہ کام بھی کیا گیا۔ چاچا تم دربار بابا بلے شاہ کی طرف جاؤ، میں دوسرے رکشے پر لاؤڈ سپیکر بندھوا کر آس پاس کے گاؤں میں اعلان کرواتا ہوں۔ نوال سمرہ نے ایک اور مشورہ دیا۔ شہر کے کچھ لوگوں کے ساتھ اطہر رکشہ لے کر دربار بابا بلے شاہ کی طرف چلا گیا۔ نوال سمرہ اپنے سگے ساتھیوں کے ساتھ آس پاس کے گاؤں میں اعلان کرواتا گھومتا پھرتا۔ اسی اثنا میں شام تک اعلان کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ سب لوگ شہر لوٹ آئے۔ اس کے بعد نوال سمرہ کے مشورے پر اطہر نے تھانہ بی ڈویژن میں جا کر انسپکٹر نوید پہلوان سے ملاقات کر کے شکیل کی گمشدگی کی بابت اور گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ جیسے تیسے رات کٹ گئی۔ 23 اکتوبر کی صبح سے ہی اطہر کے گھر کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ حواریہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ 24 گھنٹے ہو گئے مگر اس کے منہ میں روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں گیا۔ تقریباً 9 بجے اطہر کا فون بجنے لگا۔ اطہر کو سنایا کوئی کہہ رہا تھا، میں تمہارا مسیحا بھی ہو سکتا ہوں اور موت بھی۔ تم لوگ شکیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو تو سنو، شکیل کو ہم نے اغوا کر لیا ہے اور وہ ہمارے قبضہ میں ہے۔ اس کی صحیح سلامتی واپس چاہتے ہو تو نقد 50 لاکھ روپے کا انتظام کر لو۔ اگر تم نے ہمیں اغوا کی رقم نہیں دی تو ہم شکیل کو 6 انچ چھوٹا کر دیں گے۔ 6 انچ چھوٹا مطلب سر قلم۔ اطہر کا سر چکرانے لگا، ہاتھ سے موبائل فون چھوڑ کر نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھ کر حواریہ چیخنے لگی۔ حمزہ دروازے پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ حواریہ کی چیخ سن کر دوڑتا ہوا آیا، بھائی کو سنبھالا، اس کے منہ میں پانی ڈالا اور چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ پھر اس نے شکیل کے اغوا ہونے اور تاوان کے لیے 50 لاکھ روپے کے مطالبے کی بات بتائی۔ یہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ اطہر نے اپنی زندگی میں 50,000 روپے بھی یک مشت نہیں دیکھے تھے، 50 لاکھ کہاں سے لاتا۔ حمزہ نے فوراً بڑے بھائی کو سائیکل پر بٹھایا اور تھانہ بی ڈویژن پہنچ گیا اور پولیس کو یہ تاوان والی رقم کی بات بتائی۔ نوید پہلوان دونوں بھائیوں سے اس معاملے میں پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے کہ ایس ڈی پی او صدر سرکل عظیم رضا بھی تھانے آ گئے اور وہ بھی پوچھ گچھ میں شامل ہو گئے اور اس معاملے کا مقدمہ درج کر کے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد عظیم رضا اور نوید پہلوان بھی پولیس جیپ سے شہر پہنچ گئے۔ دونوں افسروں نے کوٹ مراد خان سے اسٹیل باغ چوک تک کا معائنہ کیا۔ نہ فاصلہ زیادہ تھا نہ راستہ سنسان تھا۔ اگر زبردستی شکیل کو اغوا کیا گیا ہوتا تو واردات شہر والوں سے چھپی نہیں رہتی۔ صاف ظاہر تھا کوئی ایسا شخص شکیل کو لے گیا جسے شکیل پہلے سے جانتا تھا۔ ممکنہ معائنہ کرنے کے بعد عظیم رضا اور نوید پہلوان اطہر کے گھر آ کر بیٹھ گئے
اور گھریلو افراد سے ان کی کسی نئی پرانی رنجش یا جائیداد تنازع کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ اسی دوران عظیم رضا کی نگاہیں بوڑھے ثروت پر مرکوز ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ وہ کچھ بتانا تو چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے بتا نہیں پا رہا تھا۔ نوید پہلوان نے ثروت کو اپنے پاس بلایا اور اسے اعتماد میں لے کر بات چیت کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صاحب جی، اپنے پوتے کے اغوا کا ذمہ دار میں ہوں، ثروت نے روتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے منہ یہ سن کر حیرت سے کھلے رہے۔ ثروت نے جلدی سے بات آگے بڑھائی۔ انسپکٹر جی، دراصل بات یہ ہے کہ کوٹ مراد کے ہی علاقہ میں میری کچھ جائیداد تھی جس پر وہاں کے کچھ قابض مافیا کے لوگ قابض ہونا چاہتے تھے، لہٰذا میں نے خفیہ طریقے سے اونے پونے داموں یہ زمین فروخت کر دی، یہاں تک کہ اس سودا کے بارے میں اپنے بیٹوں تک کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جائیداد تم نے کتنے میں فروخت کی؟ عظیم رضا نے سوال کیا۔ پورے 17 لاکھ روپے میں، ثروت نے بتایا۔ اب بات سمجھنا مشکل نہیں تھی، کسی کو اس سودے کا علم ہو گیا۔ اسی نے شکیل کو اغوا کر لیا تھا اور تاوان کے طور پر 50 لاکھ روپے وصول لینا چاہتا تھا۔ بدلتا وقت اور بدلتے لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوا کرتے۔ مذکورہ معلومات سے اب یہ معاملہ چھوٹا نہیں رہا بلکہ بڑا ہو گیا۔ اس سے اعظم رضا نے اس کی اطلاع اعلیٰ افسران کو دی۔ اعلیٰ افسران نے فوراً دیگر پولیس والوں کو اس کیس میں شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جس موبائل نمبر سے فون کر کے اطہر سے اغوا برائے تاوان کی رقم طلب کی گئی، اسے بھی سرویلنس پر لگا دیا گیا۔ 23 سے 25 اکتوبر تک اطہر کے پاس تاوان کی مانگ کے فون برابر آتے رہے۔ پولیس ان نمبروں کی پڑتال کرتی تو کبھی معلوم ہوتا کوٹ مراد کے کسی پی سی او سے کیا گیا۔ ایک دو بار موبائل فون ٹریس ہوا تو جانچ میں پتہ چلا کہ یہ سم کارڈ لینے کے لیے یہ نقلی شناختی کارڈ سے وصول کی گئی۔ مجبوریوں کے دور میں جان سے عزیز لوگ دغا نہ بھی دیں تو بدل ضرور جاتے ہیں۔ پولیس کی اب ساری امیدیں صرف اسی نمبر پر ٹکی ہوئی تھی جسے اطہر کو پہلی بار اغوا کرنے کے فون کیا گیا۔ وہ فون بھی ایک فرضی نمبر پر حاصل کیا گیا لیکن اس کی لوکیشن کوٹ مراد ہی سے ٹریس ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اغوا کا شہر کا ہی کوئی شخص تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شکیل کو کوٹ مراد خان کے ہی کسی گھر میں چھپا رکھا ہو۔ 23 اکتوبر کو ایس ڈی پی او صدر سرکل عظیم رضا اور انسپکٹر تھانہ صدر عرفان باجوہ سادہ لباس میں بائک سے کوٹ مراد پہنچے۔ انہوں نے خود کو تحصیل میں کام کرنے والا بتایا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خواہش مندوں کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کے بہانے کوٹ مراد والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد عرفان باجوہ نے ہر ایک محلے والے سے پوچھنا شروع کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خواہش مندوں کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کے بہانے کوٹ مراد خان والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد عرفان باجوہ نے ہر ایک محلے والے سے پوچھنا شروع کیا کہ اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست میں ہے یا نہیں۔ ہر محلے والے کا نام و پتہ اور موبائل فون بھی رجسٹر کرتے رہے۔ پولیس کی یہ چال کامیاب رہی۔ ایک نوجوان نے جیسے ہی اپنا موبائل نمبر نوٹ کروانا شروع کیا تو وہ چونک گئے۔ عظیم رضا اور عرفان باجوہ اپنی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس کا موبائل نمبر وہی تھا جس سے اطہر کو پہلی بار فون کر کے 50 لاکھ روپے تاوان کی رقم مانگی گئی تھی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں اطہر کا پڑوسی نوال سمرہ تھا۔ 22 سالہ نوال سمرہ کے باپ کا نام لال احمد علی تھا۔ نوال سمرہ کوٹ مراد خان میں واقع گورنمنٹ ڈگری کالج میں بی ایس سی کا طالب علم تھا۔ نوال سمرہ کا موبائل نمبر بتانا ہی اس کی گرفتاری کا باعث بن گیا۔ پولیس نے نوال سمرہ کو تھانہ بی ڈویژن لے جا پوچھ گچھ کی تو اغوا کی واردات کھلتی چلی گئی۔ یہ دراصل 3 دوستوں کی تکڑی تھی۔ نوال سمرہ ٹنٹن مسئلہ، اچھو بورا ٹنٹن مسئلہ اور اچھو بورا کی بھی کوٹ مراد میں اپنے کنبے کے ساتھ رہتے تھے۔ 19 سالہ ٹنٹن مسئلہ کے باپ کا نام اصغر مسئلہ تھا۔ باپ بیٹے دونوں ہی ایک اینٹ بھٹے پر نوکری کرتے۔ اچھو کی عمر 19 سال تھی۔ وہ کوئی کام وغیرہ نہ کرتا تھا۔ اس کا باپ شہر میں مردہ جانور اٹھاتا۔ اس کا نام سہنا مسئلہ تھا۔ تینوں دوست غیر شادی شدہ تھے۔ ہر روز شام کو تینوں کی بیٹھک جمتی تھی جہاں وہ کھلی آنکھوں سے رنگین خواب دیکھنا کرتے۔ پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے لیکن کرے کیا، اس کی کوئی راہ انہیں سجائی نہ دیتی۔
10 اکتوبر کو باعتماد ذرائع سے نوال سمرہ کو معلوم ہوا کہ ثروت نے دوسرے گاؤں کی اپنی جائیداد 17 لاکھ روپے میں بیچی اور نقدی کی صورت میں سارا پیسہ گھر میں چھپا رکھا ہے۔ بس اس کے خرافتی دماغ نے اس رقم کو ہڑپنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ شام کو روزانہ کی طرح محفل جمی تو نوال سمرہ کی یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی۔ اچھو بورا ہنس کر بولا، اتنی بڑی رقم دیکھ کر ان بھوکوں کا ہارٹ فیل نہیں ہوا؟ تصور سے بڑھ کر پیسہ ہاتھ میں آ گیا۔ ٹن ٹن نے چٹکائی لی، اس کے باوجود سب پھٹے حال گھوم رہے تھے۔ وہ 17 لاکھ روپے کس کام آئیں گے جو انہوں نے گھر میں چھپا رکھے ہیں؟ میں نے تو حوصلہ کر لیا۔ نوال سمرہ نے باری باری دونوں دوستوں کو دیکھا۔ اگر تم لوگ بھی ہمت کر لو تو 17 لاکھ میں سے 15 لاکھ روپے ہمارے ہو سکتے ہیں۔ پھر نوال سمرہ نے شکیل کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے کا منصوبہ دوستوں کو بتایا تو وہ فوراً ہی مان گیا۔ رویہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ منصوبہ تو پورا تیار تھا لیکن انہیں انتظار تھا مناسب موقع کا، اس لیے وہ تینوں لگاتار گھات میں لگے رہے۔ شکیل کو اغوا کرنے کا موقع 22 اکتوبر کو صبح 10 بجے تک ملا۔ جب شکیل کھیلتے کھیلتے اسٹیل باغ مرکز سے باہر آ گیا، نوال سمرہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اسے لے جا کر کچھ دور کھڑے ٹن ٹن اور اچھو بورا کو سونپ دیا۔ وہ لوگ بسکٹ اور چاکلیٹ کا لالچ دے کر شکیل کو BRB نہر پر لے گئے۔ آگے کیا کرنا ہے یہ پہلے سے طے تھا۔ کالی مضبوط ڈوری سے شکیل کا گلا کس کر ان تینوں نے اس کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد لاش کو وہیں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ اپنا کام نپٹا کر الگ الگ رستوں سے وہ تینوں شہر لوٹ آئے۔ تب تک شہر میں شکیل کی گمشدگی کے شغل مچ چکا تھا۔ نوال سمرہ کے بیان کے بعد ٹن ٹن اور اچھو بورا کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور 1 جنوری 2014 کو ملزموں کی نشاندہی پر لاش کی برآمدگی کے لیے BRB نہر کی کھدائی کرائی گئی تو وہاں بسکٹ کے پیکٹ کا ریپر اور چیتھڑوں کی شکل میں شکیل کے کپڑے تو ملے گئے مگر لاش نہیں ملی۔ لاش کو شاید گیدڑ دوسرے گوشت خور جانور کھا گئے تھے۔ پیسہ نہ ہونے کی مجبوری، ثروت کا کنبہ برداشت کر رہا تھا، گھر میں پیسہ آیا تو اس کی مصیبت بھی اس نے دیکھ لی۔ بہرحال تادام تحریر، تینوں ملزم جیل میں تھے۔